اعتماد کرنا، تقلید کی جتنی تعریفات لکھی گئیں سب کا خلاصہ اعتماد ہے۔ اگر یہ اعتماد قابل اعتماد پہ ہو اور دین پر چلنے کے لیے ہو تو یہ اعتماد صحیح ہے، اور اگر یہ اعتماد کے قابل آدمی پہ نہیں یا غلط راہ میں ہے تو یہ اعتماد صحیح نہیں ہے، مذموم ہے۔ تو تقلید میں اصل چیز اعتماد ہے، لیکن اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کروں گا کہ ایک تو دنیا داری کے شعبے میں بھی بعض وہ چیزیں ہیں کہ اعتماد کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے جو بھائی ہیں غیر مقلد، تو پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ ان کا عقلی پرابلم ہے، ذہنی توازن ٹھیک نہیں، ورنہ ان سے اگر آپ پوچھیں کہ آدمی کے حلالی ہونے یا ولد الحرام ہونے کی سند یا معیار کس پر ہے؟ ماں باپ پر اعتماد کرنے پر، اور خصوصاً ماں پہ۔ تو اگر ماں پہ اعتماد نہیں ہے تو وہ اپنا آپ کو حلالی بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ باقی رہ گیا دین کا باب۔ دین کے بارے میں دین پر چلنے کے لیے ماہر شریعت کی اتباع یہ درست ہے، اور دین کے خلاف یا غیر ماہر شریعت کی اتباع اور اعتماد یہ گناہ ہے۔ اب جس طرح کا وہ ہوگا اس کا وہی حکم ہوگا۔ تو تقلید کی حقیقت یہی ہے، اور یہ جو غیر مقلد ہیں یہ ہم سے بڑے مقلد ہیں۔ کہتے تو ہیں سارا دن تقلید کو گالیاں نکالتے ہیں کہ تقلید نہیں جی، تقلید نہیں، حالانکہ ہمیں اتنی تقلید کی ضرورت نہیں جتنا غیر مقلد تقلید کرتا ہے۔ فرق دو ہیں، ہم تقلید کو جائز سمجھ کے کرتے ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ ایمان والو اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو۔ اولی الامر کا معنی صحابہ سے یہی مروی ہے، اولی الفقہ فقہاء کی بات مانو، لیکن ترتیب یہ ہو کہ سب سے پہلے اللہ کی اطاعت ہے، پھر رسول اللہ کی اطاعت ہے، اور جو فقہاء ہیں ان کی اطاعت کے لیے شرط ہے، اس لیے وہاں عامل نہیں ذکر کیا، اطیعوا وہاں فعل نہیں ذکر کیا، وہاں پر شرط ہے کہ ان کی اتباع تابع ہوگی اللہ رسول کی اطاعت کے۔ اگر اللہ رسول کی بات کرتے ہیں مان لو، اور اگر اللہ یا اس کے رسول کے خلاف بات کرتے ہیں وہ تقلید حرام ہے، ناجائز ہے، بلکہ کفر ہے۔ آج آپ نے یہی جمعہ میں سنا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کتاب و سنت کے مقابل کسی بزرگ کی بات ماننا یہ کفر بھی ہے، شرک بھی ہے۔ لیکن غیر مقلد حضرات وہ جو تقلید اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر سے نکل رہی ہے کہ اللہ رسول کی اتباع میں کسی پر اعتماد کرنا، وہ ظالم اس کو بھی ناجائز کہتے ہیں، حالانکہ یہ بات بالکل صریح البطلان ہے۔ باقی رہ گیا کوئی حدیث کی کتاب آپ اٹھائیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ایک حدیث بھی غیر مقلد تقلید کے بغیر نہیں پیش کر سکتا۔ 5-6 راوی بخاری، امام بخاری سے لے کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جو درمیان کے راوی ہیں، ان راویوں کا ذکر قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں۔ اس میں اعتماد کیا گیا، اور یہی تقلید پھر روایت ہے۔ روایت کے باب میں پھر ان راویوں پر جو بحث ہے کہ ان راویوں میں سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، ثقہ کون ہے، صدوق کون ہے، کس کی روایت معتبر ہے، کس کی روایت معتبر نہیں، تو اس کا اسماء الرجال میں تذکرہ ہے، اور اسماء الرجال کی کتابوں پر اور ان اماموں کی اس بات پہ کوئی نہ قرآن موجود ہے نہ حدیث موجود ہے۔ تو
تو اہل حدیث سارا دن تقلید کرتا ہے، کبھی امام ذہبی کی، کبھی یحییٰ ابن معین کی، کبھی علی بن مدینی کی، کبھی بخاری کی، کبھی مسلم کی۔ تو فرق یہ ہے کہ تقلید ہم بھی کرتے ہیں، تقلید وہ بھی کرتا ہے۔ آپ اگر کسی غیر مقلد کو بٹھا دیں مسجد میں، اچھا بھلا مولوی ہو، اور اس کو کہو جو تو نے نماز پڑھی ہے تکبیر سے لے کر سلام تک ہر ایک چیز پہ دلیل پیش کر، تو انشاءاللہ اس کے 12 بج جائیں گے۔ اب اسے دلیل یاد نہیں تو اس نے نماز تقلیدی پڑھی ہے تو اس کا نماز ہی نہیں ہے، پھر اس کے بقول وہ تو مشرک بن گیا ہے نماز پڑھ کے، اسے مسائل پر کوئی دلیل یاد نہیں، مسائل بھی یاد نہیں، دلیل کیسے یاد ہوگی؟ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم تقلید کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن کون سی تقلید؟ اللہ رسول کی اتباع میں تقلید اور کسی پر اعتماد کرنا، یہ قرآن سے ثابت ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون سے ثابت ہے، واتبع سبیل من اناب الی سے ثابت ہے، صراط الذین انعمت علیہم سے ثابت ہے، سورہ فاتحہ سے ثابت ہے۔ تو اس طرح کی تقلید جو قرآن و سنت کے موافق ہو وہ بالکل جائز ہے، اور اس کا انکار کوئی گدھے ہی کر سکتا ہے۔ اور جو قرآن و سنت کے مسئلہ کے مد مقابل کسی امام کی بات مانے، چاہے امام ابو حنیفہ ہوں، چاہے امام احمد شافعی مالک ہوں، کسی امام کا قول کتاب و سنت کی صریح نص کے مقابل مانے، وہ مسلمان نہیں ہے، اس میں یہودیت کا خون ہے۔ پرویز